وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الموت تحفة المؤمنين كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ عزیزان محترم، میں آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں پہلی حاضری کا شرف حاصل کیا اور وقت زیادہ ہو چکا ہے، لمٹ سے زیادہ، کیونکہ گرمی کا ٹائم ہے۔ ابھی اندر سے کسی نے میرے پاس فون کیا کہ 11:30 یا 11:45 تک پروگرام کو چلانا ہے۔ اب دونوں میں سے کام ہو سکتا ہے، 11:30 تک بھی چل سکتا ہے، 11:45 تک بھی چل سکتا ہے۔ بہرحال وقت کی نزاکت ہے اور گرمی کا موسم ہے۔ سبھی حضرات سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں مرحوم کے انتقال کو میں نے سنا تو پتہ چلا کہ 1 رمضان کو مرحوم کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقہ و طفیل میں ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ایصال ثواب کی غرض سے، آپ لوگ بیٹھے ہیں نعت مصطفیٰ ابھی تک آپ سن رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا مرحوم کی یاد کو تازہ کروں، کیونکہ جب کوئی بھی دنیا سے جانے والا ہمارا عزیز اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی کچھ تمنائیں، کچھ فریادیں ہوتی ہیں جو پوری کرنا چاہتا ہے لیکن افسوس کر نہیں پاتا۔ وہ اپنے عزیز و اقارب سے مکمل طور پر دلی باتیں بھی نہیں کر پاتا لیکن چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ جاتے جاتے کچھ کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس کو سننے سے پہلے ہم سب لوگ مل کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ اور آپ نے شاید کبھی آزمایا ہوگا جب کسی کا باپ بیمار پڑتا ہے یا کسی کی ماں بیمار ہوتی ہے، جب اس کو لگنے لگتا ہے کہ اب مجھے واپس یہ زندگی نہیں ملنے والی، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، مجھے اس دنیا کو خیر آباد کرنا ہے، تو جو باپ بیمار تھا عجب اس کی حالت ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ ایسا کہتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو میرے پاس بلا لو،
میری بیٹی کو میرے پاس بلا لو۔ ابا جان کیا بات ہے؟ کہا میں اپنے دل کی بات اپنی بچی سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج میرے خدا رشتہ دار کو میرے پاس بلاؤ۔ ابا جی کیا بات ہے؟ مجھے اس رشتہ دار کو دیکھنے کی تمنا ہے، میں چاہتا ہوں آخری بار اس کا دیدار کروں۔ جب اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے رشتہ دار، عزیز و احباب اس کے قریب میں آتا ہے تو وہ اپنے عزیزوں سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اور کس طرح سے کہتا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کہنا کہ سب زندگی کے ہے شکوے گلے، کہنا کہ سب زندگی کے ہے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہے، موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہے، اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بچ گئی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، یہ بات اس کے دل سے پوچھی جائے جب کسی کے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، کسی کی ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، کسی کے بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے، کسی کے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کے دل سے جا کے معلوم کرو اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا صدمہ اس کو پہنچتا ہے، کوئی اس کے درد کو بانٹ نہیں سکتا۔ جس کے دامن پر یتیمی کا داغ لگ چکا ہو، جس کے لیے دامن پھیلانے کے بعد کوئی دعا مانگنے والا نہ بچا ہو، جو باپ راتوں کو سجدے میں گر گر کر رویا کرتا تھا اپنے بچوں کی خاطر، جو ماں اپنے بچے کو سفر میں دیکھ کر کے دعائیں کیا کرتی تھی، جو ماں سردیوں میں، گرمیوں میں، تپش میں، مشکل میں، بیماری میں، پریشانی میں، ہر عالم میں اپنے بچے کو تازہ کھانا بنا کر کھلاتی، جیسا مزاج اس کا ہوتا اس کے مزاج کے مطابق ہزاروں بیماریاں اپنے سینے میں بسا کر اپنے بچے کو ہر وقت تازہ کھانا کھلاتی۔ آج وہ ماں دنیا سے گئی، وہ باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بھائی جو اپنے بھائی کو کاندھے سے لگا کر دعائیں دیا کرتا تھا، وہ بہن جو اپنے بھائی کی بلائیں لیا کرتی تھی، وہ رشتہ دار جو اس کو عزیز سمجھا کرتے تھے، جب وہ باپ، وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ ماں، وہ بہن دنیا سے جاتی ہے تو اس کے دل سے جا کر کے پوچھو جس نے اپنے جوان بھائی کے جنازے کو کاندھے پر اٹھایا، جس نے اپنے باپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھایا ہو، وہ کس طریقے سے اور کتنے غموں کو، کتنی پریشانیوں کو، کتنی تکلیفوں کو اپنے دل میں بسا کر اپنے باپ کو قبر میں اتار کے آیا ہو۔ لیکن آج ہماری تو عجیب حال ہے، ہمارے بڑے عجیب حال ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں میت پڑی ہوتی ہے، ہمارے پڑوس کے اندر جو میت ہے نا، ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اور ہمارے گھر میں بڑی بڑی تیز آواز کے ساتھ گانے بجا کر دوسرے کے گھر میں دکھ ہے، تکلیف ہے، ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ تو جب کسی کا عزیز، کسی کی بہن یا کسی کا بھائی جب اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کسی کا بھائی آتا ہے، اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے کسی کی بہن آتی ہے،
اور جب اس کو نہلا دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، تو ہم اس کی آواز تو سن نہیں سکتے. مرنے والا تو مر گیا، دنیا سے جا رہا ہے، روح پرواز کر چکی ہے، ہم تو اس کی آواز نہیں سن سکتے. لیکن اللہ اکبر، نبی کی حدیث کہتی ہے کہ وہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کچھ بولتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم سن نہیں پاتے. وہ کیا کہتا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں. ایک بار مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستو آج ہے رت میں ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، ہو چکا التزام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری عصر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. اچھا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرحوم کو قبر میں دفنانے کے بعد سالوں سال گزر گئے، کبھی اپنے مرحوم کی قبر پر جا کے نہیں دیکھتے کہ لاؤ کچھ چند منٹ کے لیے یہاں پر کھڑے ہو کر میں کچھ دعا کروں، کچھ کلمہ پڑھ کے بخشوں. اور حقیقت تو یہ ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عزیز، کسی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، کوئی بھی، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر جمعرات کو اس کی روح اپنے گھر پہ آتی ہے، اپنے گھر پہ آتی ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی خاص وجہ؟ سرکار نے فرمایا ہاں، وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا ایسا ہے جو میرے لیے جمعرات کے دن ایصال ثواب کرے. وہ روح عصر کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت کی امیدوں کے چراغ جلا کر عصر کے بعد مغرب سے پہلے اپنے گھر میں آتی ہے، انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی عزیز ہے جو میرے لیے کچھ ایصال کرے، کچھ ثواب پہنچا سکے. لوگ یوں ہی وقت گزار دیتے ہیں. جمعرات کا دن جب گزر جاتا ہے، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان ہونے لگ جاتی ہے، تو وہ روح مایوس ہو کر، اداس ہو کر گھر کی چوکھٹ سے واپس آتی ہے. ہائے افسوس، میں گیا تھا اپنے گھر اس امید پر کہ جن بچوں کی خاطر میں نے ساری زندگی خون پسینہ بہایا، جن بچوں کی خاطر ان کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے ان کی خاطر چوری بھی کی، جھوٹ بھی بولا، اپنا پسینہ بھی بہایا، دوسروں کی غلامی بھی میں کرتا رہا، دوسروں کی نوکریاں کرتا رہا، دوسروں کی گالیاں سن کر میں ان کی خاطر کماتا رہا. جب یہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، میں نے ان کی اچھی بچیوں کے ساتھ شادیاں کی، ان کے لیے اچھے مکان بنا کے دیے، ان کے لیے میں نے اچھے پروفٹ والے کاروبار بنا کر کے دیے. اور آج یہ اس لائق نہیں کہ اپنے باپ کے لیے کچھ سورتیں پڑھ سکیں، کچھ آیتیں پڑھ سکیں، کچھ کلمہ پڑھ سکیں. وہ باپ کی روح آتی ہے گھر کے دروازے پر، جب بیٹوں کے حالات دیکھتی ہے، مجھے اس دہلیز سے اب کچھ نہیں ملنے والا، مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہے. اب اس انتظار میں رہتی ہے، ہو سکتا ہے کل جمعے کا دن، کل جمعے کا دن ہو سکتا ہے میرا بچہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں جائے
اور نماز پڑھنے کے بعد 10-20 منٹ کا وقت وہ میری قبر پر آنے کے لیے نکالے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میری قبر پر آ کر کچھ پڑھے اور مجھے بخش دے تاکہ میری روح کو کچھ آرام مل جائے، کچھ سکون مل جائے۔ اللہ اس انتظار میں اس کی روح رہتی ہے۔ جمعے کا دن بھی آتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو گئی ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، مغرب ہو گئی ہے، عشاء ہو گئی ہے، پھر مایوس ہوتی ہے، آواز آتی ہے، بندے کیا تو نے خدا کا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا تو نے یہ نہیں جانا تھا کہ یہ دنیا بیگانوں کی دنیا ہے؟ جب اس دنیا سے آئے گا تیرا ہر انسان ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ باپ کا 40واں بھی مکمل نہیں ہوتا، اتنے ہی لڑکوں میں بیٹوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی جھگڑے کیوں کرتا ہے؟ جھگڑے کیوں کرتا ہے؟ کہا جھگڑے ہونے کی وجہ یہ ہے میرے باپ جب زندہ تھے میرے باپ نے 10 لاکھ روپے چھوڑے تھے، اتنا سونا چھوڑا تھا، اتنی چاندی چھوڑی تھی، اتنی زمین تھی، ہم چاہتے ہیں اس کو بانٹ لیں۔ اللہ کے بندے 40 وقت مکمل ہونے دے، بعد میں بانٹ لینا۔ قسم خدا کی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، ماں کے مر جانے کا انتظار کرتے ہیں، کب یہ بوڑھا اس دنیا سے جائے گا، کب اس سے ہمیں چھٹکارا ملے گا تاکہ ہم مال کو بانٹ لیں، ہم سونا اور چاندی کو بانٹ لیں، ہم دولت اور ثروت کو بانٹ لیں۔ قسم خدا کی یاد رکھو اس باپ نے ہماری خاطر ساری زندگی خون پسینہ بہا بہا کر ہماری پرورش کرنے میں گزار دی۔ جو باپ دوسروں سے لڑتا رہا، جو باپ ہماری خاطر خون پسینے بہاتا رہا، اللہ اکبر، اگر اس باپ کی روح کو مرنے کے بعد کوئی تکلیف ہوگی تو یاد رکھنا مرنے کے بعد جب ہم دنیا سے جائیں گے ہمارا جب خاتمہ ہوگا، قسم خدا کی نبی کی حدیث پاک ہے، ماں باپ کے گستاخوں کو کبھی جنت کی امید نہیں مل سکتی۔ اس لیے آج ہمارے بڑے عجیب حال ہو گئے، ہمارے بڑے عجیب حال ہیں۔ ایک صاحب نے فون پر ایک سوال پوچھا، مولانا صاحب ایک بات بتائیے۔ کہا کیا؟ کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، ہمارے یہاں پر چنے، جو چنے ہوتے ہیں نا جن کو کیا بولتے ہیں، داڑیاں بولتے ہیں، داڑیاں نا، ہمارے یہاں پر یوپی میں وہ 40 میں 10 میں تیجے میں چنے پڑے جاتے ہیں، چنوں پر کلمہ پڑا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کتنے چنے کافی ہیں؟ میں نے کہا بھائی 16 کلو۔ 16 کلو کو جو ہم اس کا وزن کر کے اس کی جب گنتی کرتے ہیں تو 1.25 لاکھ کلمہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور 1.25 لاکھ کلمے کی فضیلت سرکار نے یہ فرمائی ہے کہ جس مرحوم کے لیے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ دیا جائے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا تو اس نے کہا کہ اگر ہم زیادہ لے لیں میں کہ آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، تو پتا چلا کہ وہ 80 کلو چنے لے کر کے آئے، 80 کلو۔ اب 80 کلو چنے لے کر کے آیا، پبلک پڑھتے 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 پریشان، بہرحال ختم شریف ہو گیا، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پتا چلا کہ جس بیٹے نے باپ کے انتقال کے بعد 80 کلو چنے اس لیے خریدے تھے تاکہ گاؤں میں، سماج میں، بستی میں، رشتہ داریوں میں واہ واہ ہو، میری تعریف ہو۔ جب اس کا باپ زندہ تھا تو اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ اپنے باپ کو بخار کی دوائی لا کے دے، اپنے باپ کو بخار کی دوائی۔ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ جب اس کا باپ ایک رات کا مہمان بچا تھا تو پڑوس والے اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کرنے کے لیے لے کے گئے، اور جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب اتنی تعریفوں پہ تعریف، تعریفوں پہ تعریف۔ لیکن قسم خدا کی یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ساری دھن دولت باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دی، لیکن جو ہم نے اپنے باپ کی شان میں ان کے جیتے کی گستاخیاں کی ہوگی، ان کی جو بے ادبی کی ہوگی، وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والدین کی تمہیں زندگی ملے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بچے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کا پیار ملتا ہے۔ اور اگر
تمہیں زندگی ملے اور اس کے باوجود تم نے اپنے والدین کی زندگی کو خدمت میں نہیں بسایا، ان کی زندگی کے اندر تم نے ان کی خدمت نہیں کی، تو یہ بھی یاد رکھنا اللہ کا قسم جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ نبی کا وفادار نہیں۔ نبی خود کہتے ہیں کہ جس کی ماں جس کے باپ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کا دل اولاد کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے ناراض تھا، تو جب وہ میرے پاس آئیں گے بروز محشر اور مجھ سے شکایت کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت میں تھے اور ہم نے آپ کی امت میں جنم لیا، ہماری جو اولاد تھی ہماری اولاد نے ہماری نافرمانی کی ہے، اللہ اکبر، سرکار فرمائیں گے جب مجھ سے اللہ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب اپنی امت کی شفاعت کرو، اپنی امت کی شفاعت کرو، تمام امتی میرے پاس آئیں گے اس امید پر کہ ہماری بخشش کے لیے نبی سفارش کریں گے، ہماری بخشش کے لیے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جب ساری پبلک آتی ہوگی، ساری جماعتیں آتی ہوں گی، دو جماعتیں موجود ہوں گی، ایک جماعت وہ ہوگی جن کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی، جاؤ جاؤ اور آمینہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد تمہارا شفاعت نامہ موجود ہے، تمہارا سفارش نامہ موجود ہے، یعنی تمہاری ضمانت کا وارنٹ موجود ہے، جاؤ اور جانے کے بعد اپنی ضمانت لے لو، جاؤ جانے کے بعد اپنی سفارش لے لو، جاؤ جانے کے بعد اپنی شفاعت لے لو۔ نبی کہتے ہیں ایک جماعت وہ ہوگی جو دور رکھ دی جائے گی، جو دور کر دی جائے گی، فرشتوں نے پابندی لگا دی ہوگی، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم کچھ کہہ نہیں سکتے، عرض نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں آواز آئے گی اے فرشتوں ان کو یہیں پر روک دیا جائے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، اور بیڑیاں ایسی نہیں ہوں گی جہنم کی بیڑیاں ہوں گی۔ نبی کہتے ہیں جب میں پوچھوں گا یا رب العالمین یہ کون لوگ ہیں جن کو میرے پاس آنے پر پابندی لگائی دی گئی ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کو میرے قریب نہیں آنے دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو میری شفاعت سے محروم ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں میری امت کے لوگ ہیں۔ آواز آئے گی اے میرے محبوب کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ جس باپ کے بارے میں، جس ماں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے خدمت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا، اللہ اکبر، جتنا سننا ہوگا سرکار فرمائیں گے فرشتوں اس جماعت کو میری نظروں سے دور کر دو، جو اپنے ماں باپ کا نہیں میں اس کا نہیں۔ آواز آئے گی او میرے محبوب جس سے تو ناراض ہے اس سے تیرا خدا بھی ناراض ہے۔ اب کون سا ٹھکانہ ہمارا بچے؟ نبی کہتے ہیں کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، اس سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا، اس کی طرف نظر نہیں ڈالوں گا۔ آواز آئے گی عرش معلیٰ سے میرے محبوب جب تم نے چہرہ پھیر لیا تو اب میں کیوں راضی رہوں؟ جس سے میرا محبوب ناراض اس سے میں بھی ناراض۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اپنی ماں کا ایسا حکم بھی ملے کہ تم نماز کی حالت میں ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں مسجد کے دروازے پر آنے کے بعد آواز لگائے، تمہیں بلائے، تمہیں پکارے، تو سرکار کہتے ہیں کہ اپنی نماز کو توڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی چلے جانا، دعا بعد میں مانگ لینا یا سنت و نفل بعد میں پڑھ لینا، نہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر تم فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو، اور فرض نماز کی اہمیت کتنی بڑی ہوتی ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کو ضروری پڑھنا دوبارہ ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم فرض نماز بھی ادا کر رہے ہو، اس موقع پر تمہاری امی اگر تمہیں پکارے تو نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ماں کا مرتبہ اور باپ کا مقام کتنا بڑا رکھا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں تم سے اور زیادہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن دو جملے میں ماں کی شان اور باپ کا مرتبہ بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ تم نمازیں کس لیے پڑھتے ہو؟ سرکار نے پوچھا نمازیں کس لیے پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ جنت ملے۔
بالکل صحیح بات ہے. پھر سرکار نے پوچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو کہ جنت ملے. سرکار نے پھر پوچھا کہ حج کس لیے کرتے ہو اس لیے کہ جنت میں جائیں. سرکار نے پوچھا زکات کیوں دیتے ہو کہ جنت میں جائیں. سرکار نے پوچھا قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہو جنت میں جائیں. سرکار نے فرمایا یہ سارے اعمال ساری نیکیاں تم کس کے لیے کرتے ہو کہا جنت پانے کے لیے. تو سرکار نے فرمایا قسم خدا کی اللہ نے ماں کو وہ مرتبہ دیا ہے وہ مقام دیا ہے جس جنت کو پانے کے لیے تم دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہو. جس جنت کو پانے کے لیے تم اپنے مال کو خرچ کرتے ہو. جس جنت کو پانے کے لیے تم ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کرنے کے بعد حج کرتے ہو. اللہ نے اسی جنت کو تمہاری قدموں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. اللہ اکبر. اب یہی سوال جب دوبارہ کیا گیا یا رسول اللہ باپ کا مقام کیا ہے تو سرکار نے فرمایا کوئی ہے ایسا جو بغیر دروازہ کھولے کسی مکان میں داخل ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ نہیں امپوسیبل ہے یہ تو ضروری ہے دروازہ کھولنا. سرکار فرماتے ہیں جب بغیر دروازہ کھولے کوئی انسان مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تو سنو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ کو راضی نہیں کر لو گے. کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے. اب دونوں کی خدمت ہم پر کس قدر اہم ہو جاتی ہے کس قدر لازم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. مرنے کے بعد تو ہر انسان بڑے بڑے بہترین کھانے بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. رشتہ داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے میلادیوں کو بلایا جاتا ہے میلاد کرائی جاتی ہے. لیکن ہم نے ان کی زندگی میں کیا کیا. میں کہتا ہوں اس بات کو وہ بڑے سینہ ٹھوک کر اگر کوئی بندہ غریب ہے نا غریب کسی کا 40 میں بریانی پکانے کی حیثیت نہیں میلاد کا ساز و سامان کرنے کی حیثیت نہیں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت نہیں اتنا بھی نہیں ہے اس کے پاس میں کہ کچھ فروٹ خرید کر کچھ پھل خرید کر اپنے باپ کے لیے فاتحہ پڑھائے. کوئی بات نہیں. اگر اس نے اپنے باپ کی اپنی ماں کی زندگی میں خدمت کی ہوگی نا تو خالی وہ پانی پر بھی دم کرے گا پانی پر بھی وہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں. اور اگر ساری زندگی کی کمائی ساری دھن دولت سارا سرمایہ سارا زر سارا مال اگر ماں کے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دے اور اگر اس کے ماں باپ اس کنڈیشن میں گئے تھے کہ ان کا دل بیٹے کی وجہ سے ناراض تھا تو کبھی تمہارے ماں باپ کی یا میرے ماں باپ کی روح کبھی راضی نہیں ہو سکتی. اور ایسا کچھ ہوتا نا اگر ایسا کچھ ہوتا تو قسم خدا کی جس نے اپنی ماں کو واقعہ یاد آیا جو موری میں بیان کیا تھا موردی کے اندر یہ میں نے واقعہ بیان کیا. ایک شخص نے اپنی ماں کو 60 مرتبہ 60 بار اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے حج کرایا. اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کے حج کرایا 60 بار. سرکار کی بارگاہ میں آ گئے ایک دن سرکار تمام سوالوں کا جواب دے رہے تھے. یا رسول اللہ ایک سوال ہے بتاؤ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو 60 مرتبہ کاندھے پر بٹھانے کے بعد حج کراتی یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے حق سے بری ہو گیا ہوں. سرکار نے بڑی حسرت کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنسو کو پوچھا سرکار نے فرمایا کہ اچھا جواب تو تمہیں مل جائے گا لیکن پہلے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. بولو سوال کیا ہے. کہا تم جاؤ اور جانے کے بعد اپنی ماں سے پوچھو تمہاری ماں نے تمہیں کتنے ٹائم تک اپنے پیٹ میں رکھا. اللہ اکبر. آنے کے بعد امی سے کہا امی جان میں نبی کی بارگاہ میں موجود تھا سرکار سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن میرے سوال کا جواب تو نہ ملا اوپر سے سرکار نے مجھ سے سوال کر لیا. کہا کیا سوال کیا. عرض کرتے ہیں امی جان میرے نبی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ اپنی امی سے کہ تم نے مجھے کتنے ٹائم تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے. امی کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ اور جانے کے بعد نبی سے کہہ دو میں نے 9 مہینے 10 دن تک تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے. اللہ اکبر. آنے کے بعد بڑی خوشی جواب دینے لگے. یہ سوچ رہے تھے چھوٹا سا سوال کا جواب مل چکا ہے اب میرے سوال کا جواب مل جائے گا.
جب آئے نا سوال کا جواب دیا، یا رسول اللہ میری امی نے مجھ سے کہا ہے میں نے 9 مہینے 10 دن تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ واپس جاؤ، اور جانے کے بعد اب یہ پوچھ کر کے آؤ کہ ان 9 مہینے 10 دن میں تمہیں کتنی مرتبہ تکلیف ہوئی تھی۔ اکثر عورت کو ہوتا ہے نا ایسا، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کو بخار آتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، اس طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اور جانے کے بعد اپنی امی سے معلوم کرو کہ تم نے مجھے جو 9 مہینے 10 دن تک اپنے شکم میں رکھا تھا، اس دوران کتنی پریشانیاں کتنی مصیبتیں تم نے اٹھائی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ماں کی شان و عظمت کے لیے اس بیان کو رنج و غم کے جملوں میں ڈھال دیا جائے نا تب بھی کم پڑ جائے گا۔ یہ ماں کی شان ہوتی ہے، جب اس کے شکم کے اندر حمل ٹھہرتا ہے نا، جب پتہ چلتا ہے کہ میں امید سے ہوں، میں امید سے ہوں، قسم خدا کی وہ اپنے قدموں کو جو تیز تیز اٹھایا کرتی تھی، جو اس کی چال عجیب تھی، لمبی چال سے چلا کرتی تھی، اب وہی عورت ہے، اس نے اپنی چال کو دھیمے کر دیا۔ سوال کرتے ہیں اے عورت تو پہلے بڑی تیز چلا کرتی تھی، اب دھیمے چال کیوں چلتی ہے؟ آواز آتی ہے تجھے معلوم نہیں ہے میرے شکم کے اندر ایک اللہ کی امانت پڑ رہی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جو عورت پہلے کبھی کسی چیز کا پرہیز نہیں کرتی، ہر طرح کا پھل وہ کھاتی، ہر طرح کے جائز وہ کھانے کھاتی، جو اس کا جی چاہتا وہ کھاتی تھی، لیکن اب پرہیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تو انگور نہیں کھا سکتی، نہیں کھائے گی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا چائے نہیں پی سکتی، نہیں پیے گی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا انڈا نہیں کھا سکتی، نہیں کھائے گی۔ میں نے پوچھا تو اس کے لیے ہمیشہ للچاتی تھی، اس کے لیے ہمیشہ دیوانی رہتی تھی، کبھی چاہتی تھی مجھے بریانی لا دی جائے، کبھی چاہتی تھی مجھے فروٹ لا دیے جائے، کبھی جو تیرا جی چاہتا وہ تو کھاتی، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ جو کل تھی وہی آج ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ آواز آتی ہے تجھے سمجھ نہیں آتی؟ میرے شکم کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے، اگر میں گرم چیز کھاؤں گی، اگر میں ٹھنڈی چیز کھاؤں گی نقصان ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی جو میرے شکم کے اندر بچہ پل رہا ہے اس کو کوئی نقصان ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے وہ 9 مہینے کا وقت گزارتی ہے، اور پھر بھی حق نہیں ہوتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، خود مشکل میں ہے، خود پریشانی میں ہے، کسی کا آپریشن بھی ہوا ہے، تب بھی وہ اسی حال میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے بچے کو دودھ ڈبے کا بھی پلا سکتی ہے، کسی بھینس کا پلا سکتی ہے، لیکن اتنی تکلیف ہونے کے باوجود اپنے بچے کو اپنا دودھ کیوں پلاتی ہے؟ آواز آتی ہے میرا بچہ ہے، میرا بچہ میرا دودھ پیے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ ڈبے کے دودھ پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی، بھینس اور گائے کے دودھ پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میرا دودھ ہے، مجھے اپنے دودھ پر بھروسہ ہے۔ جب میرا بچہ میرا دودھ پیے گا، تندرست ہوگا، طاقتور ہوگا، صحت یاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب بھی پریشانیاں کم نہیں ہوتی۔ بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہتا ہے، اگر بچے نے رات کے سمے میں پیشاب کر دیا، سردی کا موسم تھا، اگر جنوری کی سردی ہو، اس کے باوجود بھی اپنے بچے کو جب دیکھتی ہے میرے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، فوراً جگہ کو بدل دیتی ہے۔ جس جگہ پر بچے نے پیشاب کیا وہاں پر خود جا کے سو جاتی ہے، جو سوکھی جگہ تھی جہاں پر ماں خود سوتی تھی اپنے بچے کو سلا دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی شان ہوتی ہے، یہ ماں کی عظمت ہوتی ہے، یہ ماں کا مقام ہوتا ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھو، جو باپ دن رات خون پسینہ بہاتا تھا، بچے کے لیے محنت کرتا تھا، اگر اس کے پاس میں کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اگر اس کے پاس میں پیٹ بھرنے کے لیے راشن موجود نہیں ہے، اسی دوران اگر بچے نے کہہ دیا ابا جان مجھے کھلے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے ایسا چپل چاہیے، ایسا جوتا چاہیے، مجھے گھڑی چاہیے، فون چاہیے، قسم خدا کی باپ اپنے آپ کو گروے رکھ دیتا ہے، اپنے مکان کو گروے رکھ دیتا ہے، اپنے گھر کو بیچ سکتا ہے، لیکن اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ ممتا کہاں سے آئی، یہ پیار کہاں سے آیا، یہ محبت کہاں سے آئی؟ آواز آتی ہے سن لے یہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے، میرا خون جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ قسم خدا کی جس کو باپ سورج کہتا تھا، جس کو چاند کہتا تھا، جس کو خون جگر کہتا تھا، جس کو دل کا ٹکڑا کہتا تھا، اب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے،
کچھ وقت گزرتا ہے، جوانی کا عالم آیا ہے، ادھر بیٹے پر جوانی ہے، باپ پر بڑھاپا ہے، جب بیٹے پر جوانی آتی ہے تو جوانی کے بعد اپنے بیٹے کا یہ آپ دیکھتا ہے، یہ رنگ دیکھتا ہے، یہ حال دیکھتا ہے۔ جس عمر میں باپ کا سہارا بیٹے کو بننا چاہیے تھا، اس عمر میں بیٹا باپ کو گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وقت ذرا کم ہے، اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں جب وہ صحابی پہنچے، سرکار نے فرمایا جاؤ، جانے کے بعد اپنی اپنی سے پوچھو تم نے کتنی مرتبہ تکلیف اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے سوچنا شروع کر دیا، سوچ رہی ہے، رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہتی ہے بیٹا میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میں آنکھوں سے نبینا ہوں، لیکن ہاں میں تیرے دل کو جھانک سکتی ہوں دل کی نگاہوں سے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں امی جان کہنا کیا چاہتی ہو، جلدی بیان کرو۔ اللہ اکبر، باپ دیکھو ذرا مسلمانوں، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہتی ہے اے میرے بیٹا، جب سے میں نے پتا چلا، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ ہاں تیرا وجود میرے شکم میں آ گیا ہے، میں نے اس وقت سے لے کر تیری ولادت تک، تیری پیدائش تک ہزاروں پریشانیاں اٹھائیں، ہزاروں بیماریاں اٹھائیں، ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ان تمام تکلیفوں میں، تمام پریشانیوں میں میں تجھے ایک پریشانی بنا دیتی ہوں، ایک پریشانی میں تجھے بتا دیتی ہوں جو سب سے چھوٹی ہے، جو سب سے چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے امی جان ذرا جلدی بیان کرو۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ جو ساری پریشانیاں تھی، ساری پریشانیوں میں سب سے چھوٹی پریشانی یہ میرے پاس میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ تیرے والد کے لیے پانی ختم ہو گیا تھا، مجھے کنویں کے پاس جانا تھا، پانی بھرنا تھا، تیرے والد کا حکم تھا میرے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ میں آئی، کنویں کے من پر کھڑی ہو گئی، میں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول کھینچنے وقت میں جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، جو پریشانی ہوئی تھی، یہ 9 مہینے 10 دن کے درمیان کی سب سے چھوٹی پریشانی تھی، سب سے کم تکلیف تھی۔ اللہ اکبر، امی جان کیا یہی جواب ہے؟ ہاں بیٹا یہی جواب ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد جواب دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امی نے کہا ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا ہے، یوں تو میں نے ہزاروں پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہزاروں بیماریاں اٹھائی ہیں، ہزاروں تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری امی جان نے مجھ سے کہا اس درمیان، اس دوران، اس وقت میں، اس عرصے میں جو پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں میں نے اٹھائی ہیں، ان پریشانیوں میں سب سے چھوٹی پریشانی مجھے یہ تھی کہ میں ایک مرتبہ کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور پانی نکالتے وقت میں جو مجھے تکلیف ہوئی تھی یہ 9 مہینے 10 دن کی سب سے چھوٹی تکلیف تھی۔ سرکار فرماتے ہیں او نادان تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے 60 مرتبہ حج کرا دیا ہے، کیا میں اپنی ماں کے حق سے بری ہو گیا ہوں؟ قسم خدا کی یاد رکھ لے، اپنی ماں کے حق کو تو بہت بڑی بات سمجھ، تیری ماں کا حق تو بہت بڑا ہے۔ جو تو اپنی ماں کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور 9 مہینے 10 دن تک تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اور جس بیماری کا، جس پریشانی کا تیری ماں نے تیرے سامنے ذکر کیا جو سب سے چھوٹی بیماری تھی، قسم خدا کی 60 حج کرانے کی وجہ سے بھی ابھی تو چھوٹی سی بیماری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو کون ہے جو اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ بس اتنا کہ سمجھ لو زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیا کرو تاکہ جب تم پر بڑھاپا آئے تمہارے بچے جوانی کے عالم میں ہو، تمہاری تربیت ایسی ہو، تمہاری تعلیم ایسی ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے آنے کے بعد تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں، تمہاری شان میں گستاخیاں نہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت، نام کیا تھا مرحوم کا؟ غفور بھائی۔ اللہ رب العزت جو مرحوم غفور صاحب اس دنیا سے گزرے رمضان کے مہینے میں، یا اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔